یہ کہانی ایک ایسے مزدور کی ہے جس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا اور جس کی زندگی سادگی اور محنت سے مزین تھی۔ اس کی سچی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی مشکلات اور غموں کے باوجود اگر انسان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو تو وہ ہر حال میں سکون اور اطمینان پا سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک گاؤں کے چھوٹے سے محنتی مزدور کی ہے جس کا نام رشید تھا۔ رشید کا بچپن غربت اور تنگ دستی میں گزرا تھا، لیکن وہ ہمیشہ سے دل سے سچا، ایماندار اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے خاندان کا حصہ تھا جس میں اس کی والدہ، ایک چھوٹا بھائی اور وہ خود شامل تھے۔ رشید کے والد کا انتقال جب وہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے بچپن ہی سے محنت اور مشقت کے ذریعے اپنے خاندان کا پیٹ پالنا شروع کر دیا تھا۔ رشید کا دن صبح سویرے شروع ہوتا تھا۔ وہ صبح کی اذان سے پہلے اٹھتا اور فجر کی نماز کے بعد کام پر نکلتا۔ وہ نہ کبھی زیادہ خواہشات رکھتا، نہ کسی سے اپنی غربت اور مشکلات کی شکایت کرتا۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ کے حکم سے جو کچھ بھی ملے گا وہ اس کے لیے بہترین ہوگا۔ رشید گاؤں کے ایک بڑے زمیندار کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ اس کا کام کھیتوں میں فصلوں کی دیکھ بھال، پانی لگانے اور فصلوں کی کٹائی تھا۔ روزانہ سورج کی تپش اور مٹی کے ذروں کے درمیان کام کرتے ہوئے وہ نہ تھکتا، نہ کبھی مایوس ہوتا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا صرف اللہ کی رضا کی کوشش کرنا اور اپنے خاندان کو عزت سے جینا سکھانا۔ رشید کا دل اللہ کے ذکر میں گم رہتا تھا۔ وہ دن بھر کے کام کے دوران سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتا رہتا تھا۔ اس کا دل سچائی کی طرف مائل تھا اور وہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر کبھی اسے کسی گاہک کا مالک سے زیادہ رقم مل جاتی تو وہ فوراً واپس کر دیتا اور کہتا، یہ اللہ کی نہیں، میری نہیں ہے۔ رشید کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس کی رضا سے ہے، اور جو کچھ بھی انسان کے ہاتھوں سے چلا جائے وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ رشید کبھی بھی اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور اپنی زندگی میں اللہ کے پیغامات کو اپنانے کی کوشش کرتا تھا۔ رشید کے دل میں لوگوں کے لیے محبت تھی۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی وہ اپنی محدود وسائل کے باوجود ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ اللہ کے راستے پر چل کر انسان کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ ایک دن رشید کے گاؤں میں شدید خشک سالی آ گئی۔ فصلیں تباہ ہو گئیں، پانی کی کمی ہو گئی اور روزگار کے وسائل ختم ہو گئے۔ رشید کے کھیتوں میں کام کرنے والوں کو روزگار نہیں مل رہا تھا اور زمیندار بھی نیا کام دینے سے قاصر تھا۔ رشید کی زندگی میں ایک اور آزمائش آئی تھی۔ رشید نے اللہ سے دعا کی، اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، جو کچھ بھی تو میری تقدیر میں رکھے گا وہی میرے لیے بہتر ہوگا، لیکن میں تجھ سے بس یہ مانگتا ہوں کہ میرے خاندان کو کبھی تنگی نہ آئے۔ رشید کا ایمان تھا کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو آزمائشوں میں ڈال کر چھوڑ نہیں دیتا۔ اس دوران اس کی زندگی میں ایک اور معجزہ ہوا۔ گاؤں کے قریب ایک نیا کام شروع ہو گیا تھا اور رشید کو وہاں کام مل گیا تھا۔ اس کام سے نہ صرف اس کے خاندان کی ضرورتیں پوری ہوئیں بلکہ اس کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا۔ رشید کی زندگی سادہ تھی لیکن اس کی روح میں اتنی طاقت تھی کہ وہ دنیا کی ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اسے جو بھی دیا ہے وہ اس کا حق ہے اور اس کی محنت کا پھل ہے۔ ایک دن رشید نے اپنے مالک سے کچھ رقم ادھار مانگی تاکہ اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے کتابیں خرید سکے۔ مالک نے جواب دیا، رشید، میں تمہیں رقم دے سکتا ہوں، لیکن تمہاری دل کی صداقت اور ایمانداری سے مجھے سبق سیکھنا چاہیے۔ رشید کا دل اس بات پر جھوم اٹھا اور اس نے اپنی دعا میں مالک کے لیے بھی اللہ سے خیر و برکت کی دعائیں کی۔ رشید کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے سچائی اور محنت کی راہ پر چلیں تو اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ رشید نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی حقیقت سیکھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ رشید کا ایمان، اس کی محنت اور سادگی نے اس کی زندگی کو ایک مثال بنا دیا۔ اس کی زندگی کی سچی کہانی ہر انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر یقین، محنت اور سچائی کے ساتھ جینا ہی اصل کامیابی ہے۔ رشید کی زندگی کی کہانی ایک طویل اور پیچیدہ سفر کی عکاسی کرتی ہے جس میں ہر موڑ پر مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنے ایمان کی قوت سے ان پر قابو پاتا رہا۔ زندگی کی یہ سچی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی تقدیر میں کیا کچھ لکھا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی کوششیں پوری ایمانداری سے کرے اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ رشید کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں گئی۔ گاؤں میں سب اس کی ایمانداری اور سخت محنت کی شہادت دیتے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتا تھا۔ جب تک اس کے ہاتھ میں کوئی کام تھا وہ اسے بہترین طریقے سے کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ شخص آئے جو ایک بہت بڑے شہر سے تھے اور وہ گاؤں کے حالات دیکھنے آئے تھے۔ رشید نے انہیں اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بزرگ شخص رشید کے پاس آئے اور اس سے بات کی۔ رشید کی سادہ اور ایماندار زندگی نے ان بزرگ شخص کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے رشید سے کہا، بیٹا، تمہاری محنت اور ایمانداری واقعی قابل قدر ہے۔
اگر تم یہ محنت شہر میں بھی کر سکتے ہو تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں تمہیں شہر میں کام دلا سکتا ہوں جہاں تمہیں بہتر موقع ملے گا۔ رشید نے اس بزرگ کی باتوں کو بڑی عزت سے سنا لیکن وہ فوراً جواب نہیں دے سکا۔ اس کے دل میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس نے بزرگ سے کہا، میرے لیے شہر کا نہیں، اللہ کا راستہ زیادہ اہم ہے۔ اگر اللہ کی رضا میرے شہر جانے میں ہے تو وہ مجھے وہاں بھی لے جائے گا، لیکن اگر میری تقدیر میں وہ نہیں ہے تو مجھے یہاں گاؤں کی خاک میں بھی سکون ملے گا۔ بزرگ شخص رشید کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ رشید ایک اللہ والے انسان ہے جس کا دل اور عمل صاف ہے۔ وہ شہر واپس چلے گئے، لیکن رشید کا دل اللہ کے حکم میں راضی تھا۔ رشید کی زندگی میں اب تک جو کچھ بھی ہوا تھا، اس نے ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا تھا۔ اسے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ کم ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کے ساتھ تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے راستے میں جو بھی ملے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک دن رشید کے گاؤں میں اچانک طوفان آ گیا۔ شدید بارشوں کی وجہ سے نہ صرف فصلیں تباہ ہو گئیں بلکہ کئی گھر بھی ملبے کا حصہ بن گئے۔ رشید کا اپنا کھیت بھی اس طوفان سے متاثر ہو گیا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا، لیکن پھر اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ، تیرے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، تو جو فیصلہ کرے گا وہی بہترین ہوگا۔ رشید کا ایمان اس بات پر تھا کہ اللہ کی مرضی میں جو ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، چاہے وہ دکھ یا خوشی ہو۔ اس طوفان کے بعد رشید نے اپنے گاؤں کے دوسرے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی۔ اس نے نہ صرف اپنے کھیتوں سے بچ جانے والی فصلیں گاؤں کے لوگوں میں تقسیم کی بلکہ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو اپنی محنت سے دوبارہ کھڑا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا تاکہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر کے اپنے مستقبل کو روشن کر سکے۔ رشید کی کہانی میں ایک اور نکتہ تھا جو اس کی سچی جدوجہد اور اللہ کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی محنت سے دوسروں کی زندگی بھی بدل سکے۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ اچھا کرے۔ رشید کے دل میں یہ ایمان تھا کہ انسانوں کی خدمت کرنا ہی اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی بڑی کامیابی ہو۔ رشید نے زندگی بھر یہی سیکھا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور اس کا عمل ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے اس کی ہدایت اور برکت کی دعا کرتا تھا۔ رشید کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو اس کا روحانی سفر تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا اور اس کے دل میں ہر وقت اللہ کی محبت کی لگان ہوتی تھی۔ اس کا ایمان تھا کہ دنیا کی ہر خوشی اور تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انسان اللہ کے راستے پر چلے تو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ رشید کا یہ ایمان کبھی کم نہ ہوا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آخر کار رشید کی محنت اور اللہ کی رضا کی طلب نے اس کی زندگی کو ایک نئی جہت دی۔ اس کے دل میں جو سکون اور اطمینان تھا وہ اسے دنیا کی کسی دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ رشید کی سچی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت اور رضا رکھے تو وہ زندگی کی ہر آزمائش سے سرخرو ہو سکتا ہے، اور اس کا ایمان ہمیشہ اسے نئی راہوں کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ رشید کی کہانی کا اختتام اس کے ایمان اور سچے جذبے کی علامت ہے جو اس کی زندگی کے ہر لمحے میں نظر آتی ہے۔ وہ نہ کبھی تھما، نہ کبھی مایوس ہوا۔ اس کا دل ہمیشہ اللہ کے ساتھ تھا اور اس کے عمل میں اللہ کی رضا کی جستجو تھی۔ رشید کی زندگی ایک مثال بنی کہ اللہ والے کا راستہ، چاہے وہ دکھ اور مشکلات سے بھرا ہو، ایک دن کامیابی اور سکون کی منزل تک پہنچتا ہے۔ رشید کی زندگی میں ایک اور بڑی آزمائش آئی جب اس کے گاؤں میں ایک اور سخت سالی کا موسم آیا۔ اس بار فصلیں تباہ ہو گج اور گاؤں میں غربت کا ایسا عالم تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ رشید کی حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی سوال نہیں تھا۔ رشید کا خاندان بھی مشکل میں تھا۔ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ بیمار پڑ گئیں۔ رشید نے اپنی ماں کا علاج کرنے کے لیے تمام وسائل لگائے، لیکن پھر بھی اللہ کی مرضی کے سامنے وہ بے بس محسوس کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ، میرے دل میں تیری رضا کا ایمان ہے، لیکن اس مشکل میں میرے لیے تو ہی واحد سہارا ہے۔
میری ماں کی صحت ٹھیک کر دے اور میرے گاؤں والوں کی مدد کر۔ رشید کے دل کی گہرائی سے کی گئی دعا کو اللہ نے سنا۔ چند دنوں بعد اللہ کی مہربانی سے رشید کی والدہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس کے گاؤں کے دوسرے لوگ بھی اس کی دعا کے اثر سے بہتر ہوئے اور پھر گاؤں میں اللہ کی مدد سے کچھ بارشیں ہوئیں، جس سے زمین پھر سے سبز ہوئی اور کھیتوں میں نئی فصل الفاگنے لگی۔ رشید نے اپنی زندگی کا یہ سبق سیکھا تھا کہ اللہ کے راستے پر چلنا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جو شخص اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ چند سالوں بعد رشید کا نام پورے گاؤں میں ایک مثال کے طور پر لیا جانے لگا۔ وہ نہ صرف اپنے کام میں ایماندار تھا بلکہ اس کے کردار اور اس کے اصول بھی لوگوں کے دلوں میں بس گئے تھے۔ رشید نے اس بات کو کبھی نہیں بھولا کہ اس کی محنت اور ایمان کی طاقت اللہ کی رضا میں تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے عملوں سے لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ رشید نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا جہاں وہ بچوں کو تعلیم دینے لگا۔ وہ نہ صرف دین کی تعلیم دیتا تھا بلکہ اخلاقی تعلیم بھی بچوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا۔ رشید کا خیال تھا کہ حقیقی کامیابی انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف ہو تو وہ دنیا میں جہاں بھی ہو کامیاب ہوگا۔ ایک دن رشید کو اس کے ایک پرانے گاؤں والے نے مل کر کہا، رشید بھائی، تم نے جو سادگی، محنت اور ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ واقعی قابل رشک ہے۔ تمہاری زندگی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں ہیں۔ رشید مسکرا کر جواب دیتا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور میری زندگی میں اس کی ہدایت ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر میری زندگی کسی کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی رضا کا نتیجہ ہے۔ رشید کی سچی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کی عارضی خوشیاں اور مال و دولت نہیں ہے، بلکہ اصل سکون اور خوشی اللہ کی رضا اور اس کے راستے پر چلنے میں ہے۔ رشید نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ آزمائشوں کا سامنا کیا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ایمان کبھی کم نہیں ہوا۔ اس نے سادگی، ایمانداری اور محنت کے ذریعے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کیں اور اپنے خاندان اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ رشید کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کے حکم کی رضا میں راضی رہنا ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان اگر اللہ کی رضا کی تلاش میں سچے دل سے محنت کرے اور اس کے راستے پر چلے تو اللہ کبھی بھی اس کی مدد سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد اور برکتوں کا انعام ہمیشہ سچائی اور ایمان پر ہوتا ہے۔ رشید کی کہانی ایک روشن مثال ہے کہ اگر انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت اور رضا رکھے تو اس کی زندگی میں ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے اور اللہ کی رہنمائی سے اس کا راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ رشید نے یہ سکھایا کہ دنیا کی مشکلات کا مقابلہ ایمان اور سچائی سے کیا جا سکتا ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ رشید کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو اس کا روحانی عروج تھا۔ اگرچہ وہ ایک محنتی مزدور تھا لیکن اس کا دل اللہ کے ذکر سے بھرپور تھا۔ وہ ہر دن اپنے دل میں اللہ کی رضا کی دعائیں کرتا، اور جب اس کے دل میں کوئی شک پریشانی آتی تو وہ اللہ کے کلمات میں سکون اور تسلی پاتا۔ رشید کے لیے نماز، ذکر اور قرآن کی تلاوت صرف عبادت نہیں تھی بلکہ یہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ رشید کا یہ ایمان تھا کہ دنیا کی ساری محبتوں سے زیادہ اہم اللہ کی محبت ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان آتا ہے، اور اللہ کا انعام اس کے لیے ہوتا ہے۔ رشید نے سچائی اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی۔ رشید کی زندگی کا سفر ایک طویل اور روحانی نشیب و فراز سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی کہانی صرف دنیا کی محنت اور ایمانداری کی نہیں بلکہ اس کی روحانی کامیابی اور اللہ کے ساتھ گہری محبت کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ایک دن رشید کی عمر کا ایک ایسا مرحلہ آیا جب اس کا جسم کمزور ہونے لگا، مگر اس کا ایمان ابھی بھی اتنا ہی مضبوط تھا جتنا شروع میں تھا۔ رشید کے دل میں اللہ کی رضا کی لگان پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ رشید کا چھوٹا سا گاؤں ایک خوبصورت پہاڑی علاقے میں واقع تھا، جہاں وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پہاڑوں کی طرف چل کر اللہ کی زمین کی عظمت کو دیکھتا اور اس کی قدرتی بیوٹی سے روحانی سکون حاصل کرتا تھا۔ ان دنوں رشید کا جسم تھکا تھکا سا محسوس ہونے لگا، لیکن اس کی روح میں ایک انرجی تھی جو اس کی عمر اور بیماریوں کو بھی شکست دیتی تھی۔ رشید نے ایک دن اپنی والدہ سے کہا، میرا دل اب بھی اللہ کی رضا کی طلب میں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اس کی رضا ہے۔ رشید کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اس نے اپنی بیماری اور کمزوری کے باوجود کبھی اللہ سے گلہ نہیں کیا۔ اس کی دعاؤں میں ہمیشہ یہ الفاظ ہوتے، اللہ جو تو چاہے وہ میری تقدیر میں لکھ، میں تیری رضا میں راضی۔ رشید کا آخری دن جب آیا تو اس کے گاؤں والے سب کچھ جان چکے تھے کہ رشید کی حالت نازک ہو چکی ہے۔ رشید نے ایک رات اپنی زندگی کے سب سے اہم عمل کو سرانجام دیا۔ اس نے اپنے تمام گاؤں والوں کو اپنے گھر بلایا اور انہیں اللہ کے راستے پر چلنے کی نصیحت کی۔ رشید نے اپنے چھوٹے سے گھر میں سب کو جمع کیا اور کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں جو کچھ بھی ہم نے پایا ہے وہ اللہ کی مہربانی اور رضا سے ہے۔
میں نے ہمیشہ سچائی، ایمانداری اور محنت کی راہ پر چلنے کی کوشش کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اللہ کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ جو بھی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا ہے، اس کے راستے پر چلنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ رشید کے الفاظ گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رشید کا کردار ان کے لیے ایک مشل رہا تھا۔ رشید کا آخری وقت قریب آ رہا تھا، اور وہ اپنے گاؤں والوں کو ایک اور اہم نصیحت دینے میں مصروف تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک اور اہم بات کہی جو ہمیشہ گاؤں والوں کے دلوں میں رہ گئی۔ یاد رکھو، اللہ کے راستے میں جو بھی قدم اٹھاؤ وہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ رشید کے الفاظ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے۔ رشید کے بعد گاؤں کے لوگ اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے اور اس کی زندگی سے سبق حاصل کرتے رہے۔ رشید کا انتقال ایک رات ہوا۔ اس کی موت کے بعد گاؤں میں غم کا سامنا تھا، لیکن رشید کے کردار کی روشنی اس کے بعد بھی گاؤں والوں کے دلوں میں چمکتی رہی۔ اس کے جنازے میں ہر گاؤں والا شریک تھا، کیونکہ رشید کا کردار ان کے لیے ایک روشن ستارہ تھا۔ رشید کے انتقال کے بعد اس کے گاؤں والوں نے اس کی رہنمائی میں کئی نئے اقدام شروع کیے، جیسے کہ بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھنا، غریبوں کی مدد کے لیے خیرات کے انتظامات کرنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا۔ رشید کے عمل اور اس کے الفاظ ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہے۔ رشید کا انتقال ایک روحانی سفر کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی سچی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور اس کے راستے پر چلنا ہے، اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ رشید کی زندگی کی سچی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہمیشہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کی سادگی، ایمان اور محنت کی روشنی آج بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ رشید کی وراثت اس کی محنت اور ایمان کی صورت میں اس کے گاؤں والوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ وہ جو کچھ بھی کرتا تھا وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے کرتا تھا۔ اس کی زندگی کے بعد اس کے گاؤں میں ایک روحانی انقلاب آیا، جہاں لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے لگے، اور رشید کا نام ایک عبادت کی علامت بن گیا۔ رشید کا سچا ایمان اور اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ایک ایسی وراثت بن گیا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی قوی ہوتی گئی۔ اس کی کہانی ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ اگر انسان اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرے تو وہ ہر آزمائش اور مشکل کو سہار سکتا ہے، اور آخرکار اللہ کی رضا کے راستے پر چل کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ رشید کی زندگی اور اس کی کہانی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے، اور جو انسان اس راستے پر چلتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ رشید کی زندگی اور اس کے ایمان کی کہانی نے گاؤں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے علاقے کے لوگوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ رشید کی سادگی، محنت اور ایمان نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے گاؤں میں ایک طرح کا روحانی بیداری کا دور آیا۔ رشید کے گاؤں کے لوگ، جنہوں نے اس کی زندگی سے سیکھا تھا، اب اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اور زیادہ پرعزم ہو گئے۔ رشید کی کہانی صرف اس کے گاؤں تک محدود نہیں رہی، اس کی وراثت اس کے گاؤں سے باہر بھی پھیل گئی۔ گاؤں کے لوگ جو رشید سے متاثر ہو چکے تھے، ان کی زبان سے رشید کی کہانی سن کر دوسرے گاؤں والوں اور شہروں میں بھی اس کا ذکر ہونے لگا۔ رشید کی زندگی نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ دنیا کی حقیقت صرف مادی چیزوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی رضا میں ہے۔ رشید کا پیغام یہ تھا کہ اگر انسان اللہ کے راستے پر چلے اور ہر کام میں اس کی رضا کو سامنے رکھے تو زندگی کا مقصد اور سکون خود بخود مل جائے گا۔ رشید کے انتقال کے بعد اس کی تعلیمات نے گاؤں میں ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ گاؤں کے لوگ رشید کی نصیحتوں کو اپنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ رشید کی تعلیمات کی روشنی میں گاؤں میں لوگوں نے اپنی زندگیوں میں کئی اہم تبدیلیاں لائی۔ رشید کے چھوٹے سے مدرسے میں اب بچوں کو نہ صرف دنیاوی تعلیم دی جانے لگی بلکہ دین کی اصل تعلیم بھی دی جانے لگی۔ رشید کا ماننا تھا کہ انسان کی تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی تربیت اس کے کردار اور اخلاق سے بھی جڑی ہونی چاہیے۔ گاؤں کے بزرگوں نے رشید کی تعلیمات کو فالو کرنا شروع کیا اور گاؤں میں ایک اخلاقی انقلاب آیا۔ لوگوں نے اپنے روزمرہ کے کاموں میں سچائی، ایمانداری اور اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا۔ رشید کے انتقال کے بعد اس کے گاؤں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ گاؤں میں کسانوں کی زندگی میں بھی بہتری آنے لگی۔ رشید نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا تھا کہ اللہ کی رضا میں جو کام کیا جائے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ گاؤں کے لوگ اب اپنی زمینوں پر کام کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے اور ان کی فصلوں میں بھی برکت آنے لگی۔ رشید کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہی تھی کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی رضا کی حقیقت کو اجاگر کیا۔ رشید نے لوگوں کو سکھایا کہ حقیقت میں کامیابی وہی ہے جو اللہ کی رضا سے حاصل ہو، اور اگر انسان اس کی رضا کے مطابق عمل کرے تو اس کی زندگی میں سکون اور خوشی آتی ہے۔ رشید کا گاؤں اب ایک مثال بن چکا تھا جہاں لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آئے
اور وہ اللہ کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے لگے۔ اس گاؤں میں اب لوگوں نے اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھا اور ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا۔ رشید کی کہانی کا سب سے اہم حصہ اس کا روحانی پیغام تھا۔ اس کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اس کی زندگی کی ہر ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی۔ وہ اپنے دل میں یقین رکھتا تھا کہ اللہ کا راستہ ہی حقیقی کامیابی ہے، اور اسی راستے پر چلنا انسان کے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ رشید نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو آخری نصیحتیں دے۔ میرے عزیز دوستوں، یاد رکھو کہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، اس کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ تمہاری نیت اور عمل کے مطابق تمہیں ثواب دے گا۔ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہی تمہیں سکون ملے گا۔ رشید کی زندگی کا یہ پیغام لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اس کے گاؤں کے لوگ اب بھی اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رشید کا یہ پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ رشید کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو اس کا روحانی عروج تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا اور اس کے ذکر میں محو رہتا۔ رشید کے دل میں اللہ کی محبت اتنی گہری تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کو اولین ترجیح دی۔ رشید کا ایمان اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اس کی زندگی کے سب سے اہم پہلو تھے۔ اس نے سچائی، ایمانداری اور محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اس نے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کی کوشش کی۔ رشید کے دل میں جو سکون اور اطمینان تھا وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا اور اپنی آخری سانس تک اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے رشید کی سچی محنت اور ایمان کا انعام دیا اور اس کی روح کو اپنے قریب کر لیا۔ رشید کی کہانی نہ صرف اس کے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بنی، بلکہ اس کا پیغام دور دور تک پھیل گیا۔ رشید کی زندگی نے اس بات کا شعور دیا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا انعام تھا۔ رشید کی کہانی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ وہ نہ صرف ایک محنتی آدمی تھا، بلکہ اس کا ایمان، اس کی سچائی اور اس کی اللہ کی رضا کی تلاش ایک ایسی روشنی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، چاہے وہ اس کی زندگی میں تھی آباد میں اس کی موت کے بعد بھی۔ رشید کی سچی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کی رضا کی تلاش ہے۔ رشید کی سچی کہانی نہ صرف اس کے گاؤں تک محدود رہی، بلکہ اس کی زندگی کی حقیقت اور اس کے کردار نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی ڈال دی۔ رشید کا پیغام اتنی قوت رکھتا تھا کہ اس کے گاؤں کے لوگ جو بھی شہر دوسرے گاؤں جاتے، رشید کی کہانی سناتے اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کرتے۔ رشید کی سادگی، ایمانداری، محنت اور اللہ کے راستے پر چلنے کا پیغام اب دنیا بھر میں سنا جانے لگا۔ ایک دن رشید کے گاؤں میں ایک غیر مقامی شخص آیا جو اس کے گاؤں کی بدولت رشید کے بارے میں جانا تھا۔ اس شخص نے گاؤں والوں سے رشید کی کہانی سنی اور اس کے ایمان اور محنت کی تعریف کی۔ وہ شخص جو کہ ایک بڑے شہر کا رہائشی تھا، رشید کی زندگی کے بارے میں بہت متاثر ہوا، اور اس نے رشید کے گاؤں میں ایک تعلیمی پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی تاکہ رشید کی تعلیمات کو دنیا بھر تک پہنچایا جا سکے۔ رشید کے گاؤں میں شروع ہونے والی یہ تعلیمی تحریک پورے علاقے میں پھیل گئی، اور جلد ہی یہ شہر کے بڑے اداروں تک پہنچ گئی۔ رشید کی سچی کہانی اور اس کے ایمان کی روشنی کو اب بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جانے لگا۔ رشید کی زندگی کا اثر عالمی سطح تک پہنچا۔ ایک دن ایک بڑا بین الاقوامی ادارہ جو مختلف ملکوں میں مذہبی اور اخلاقی تعلیمات پر کام کرتا تھا، رشید کی کہانی پر تحقیق کرنے آیا۔ انہوں نے رشید کی زندگی کے بارے میں گہرا مطالعہ کیا اور اس